نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بہت ہی قابل احترام برادران اسلام، ہم پچھلے سبق میں چل رہے تھے اس بات پہ کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے ورغلا کے اس درخت کا پھل کھلوا دیا جس سے مالک کائنات نے منع فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ کہ تمہیں زمین پہ رہنا ہے۔ اب اس سے آگے بات چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور توبہ کی۔ توبہ کا لغوی مطلب ہے پلٹ آنا، واپس آ جانا، مڑ جانا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ کبھی بھی پھر ان گناہوں کے وہ قریب نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا یہی مفہوم بیان فرمایا ہے کہ جو گناہ انسان کر رہا ہو ان کو چھوڑے، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی طلب کرے اور آئندہ کبھی تصور بھی نہ کرے ان گناہوں کے قریب جانے کا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھا دیے جن کا تذکرہ رب کائنات نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں، ظالموں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کو فتاب علیہ، اس کی توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ شیطان اور انسان میں یہ فرق ہے۔ شیطان اپنی روش پہ اڑ گیا، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا اور پھر اس کا شمار ظالموں میں ہو گیا، کافروں میں ہو گیا، اس تکبر کی بنیاد پر۔ جب انسان سے غلطی ہوئی تو انسان غلطی پہ اڑا نہیں ہے بلکہ اس پہ نادم ہوا، شرمسار ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ معاف فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نہبطوا منہا جمیعا۔ اب ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی زمین کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، اب تمہیں زمین میں جانا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ جو میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی اور میری ہدایت کی جو لوگ پیروی کریں گے، یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرمائی گئی، توبہ کے بعد ان کو نبوت بھی عطا فرمائی گئی اور نبوت عطا فرمانے کے بعد یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ جو میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے پھر کسی رنج، خوف اور غم کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جو اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے۔ آیت کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نشانی۔ قرآن کریم نے 4 قسم کی چیزوں کو آیات قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ قرآن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، انہیں آیات کہا گیا ہے۔ دوسرا کائنات کی مختلف چیزوں کی مثالیں دی ہیں رب کائنات نے، ان کو آیات قرار دیا گیا ہے، جس میں انسان بھی ہے، انسان کا جسم بھی ہے، اس کے اندر ہونے والے تغیرات بھی ہیں۔ اسی طرح جو اس دنیا سے رخصت ہونے والے یہ قومیں ہیں
ان کے معاملات کو انسانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو بھی آیات قرار دیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے تھے انہیں بھی آیات قرار دیا گیا ہے۔ تو جو موقع آتا ہے اس موقع کی مناسبت سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ رب کائنات کس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب طے کر دیا گیا کہ ہدایت تو سب کے لیے ہوگی، لیکن جو لوگ ہدایت کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اس کا انکار کر کے اس کو رد کر کے اپنی مرضی اپنی خواہشات پہ چلیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، وہ آخرت میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں 4 رکوع مکمل ہوتے ہیں اور 29 آیات پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اگلے 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلا تذکرہ اگلے سبق میں کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔